اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا سحر و افطار پے در پہ روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1961۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1962۔ یزید بن ہاد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن حباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلسل بلا سحری اور افطاری روزے نہ رکھو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہے تو وہ سحری کے وقت تک ایسا کر سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1963۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پہ روزے سے منع کیا تھا، امت پر رحمت اور شفقت کے خیال سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ عثمان نے اپنی روایت میں امت پر رحمت اور شفقت کے خیال سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1964۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل کئی دن تک سحری اور افطاری کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرح تم میں سے کون ہے؟ مجھے تو رات میں میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھی جب صوم و وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن تک وصال کیا، پھر عید کا چاند نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1965۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ وصال سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے، بس تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1966۔ عبد العزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ہاد نے، ان سے عبداللہ بن حباب نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، صوم وصال نہ رکھو، اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تک وصال کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1967۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہجرت کے بعد بھائی چارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی عورت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1968۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں ابو نضر نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں ان سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969۔ حشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے،
جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970،